اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اللہ نے ان کا قول سن لیا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور یوم حساب کہیں گے چکھو جلا ڈالنے والا عذاب۔ حاشیہ نمبر 225۔ اس قسم کے نازیبہ اور گستاخانہ اقوال یہودیوں سے منقول ہیں جو مختلف تفاسیر میں ملتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو انفاق کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ سے لے کر کثیرۃ تک، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔ تو یہودیوں نے ازراہ تمسخر کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، لہٰذا ہم سے قرض طلب کیا جا رہا ہے، العیاذ باللہ۔ یہودی مال کی محبت اور دنیا پرستی میں ایسے مدہوش اور اللہ کے عذاب سے قطعاً بے خوف ہو گئے تھے کہ ان کی زبانیں بھی بے لگام ہو گئی تھیں، اور شان باری تعالیٰ میں زبان درازی سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ انتہائی افسوس اور حیرت کا مقام ہے کہ اس امت کے شعراء اور صوفیہ تو رب ذوالجلال سے زبان درازی میں تمامی حدود سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ان کے شاعرانہ کلام اور ملفوظات پر نظر ڈالنے سے صاحب ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 226۔ ابھی مہلت امتحان میں فکر و لسان کی آزادی ہے تو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا قول ان کے نامہ عمل میں محفوظ کر لیا گیا ہے، اور ان کے اکابر و اسلاف کی نافرمانی اور سرکشی کے پچھلے واقعات بھی نامہ عمل میں درج ہیں، جن میں انبیاء علیہ السلام کے ناحق قتل کے واقعات بھی شامل ہیں۔ ان کی تاریخ ایسے سیاہ کرتوت سے بری طرح آلودہ ہے، اور ان کے ان جرائم کی پاداش میں ان کے لیے شدید جلا ڈالنے والا عذاب تیار ہے۔ آج فکر و عمل کی آزادی ہے، اس وقت کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ ہے تمہارے ان اعمال کا بدلہ جو تم نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ کھا جائے۔ تم کہو کہ مجھ سے پہلے بھی رسول تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے اور وہ معجزہ بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ حاشیہ نمبر 227۔ پچھلے ادوار میں قربانی قبول ہونے کی یہ دلیل ہوتی تھی کہ معجزانہ طور سے آسمان سے نمودار ہونے والی آگ اس کو بھسم کر دیتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی کی اس طرح سے قبول ہونے کا ذکر قرآن میں ہے، بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے دلیل کے طور پہ بھی ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے رہے ہیں، چنانچہ یہودیوں نے لوگوں کو فریب دینے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ عذر تراشا کہ آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے معجزے کا ظہور نہیں ہوا تو ہم ان پر ایمان کیسے لائیں۔ حاشیہ نمبر 228۔ ان کی اس فریب کارانہ چال کو رد کرتے ہوئے فرمایا
کہ ان سے ذرا یہ تو پوچھ لو کہ ان کے اکابرین و اسلاف نے معجزے دیکھ لینے کے باوجود اور قربانی والا معجزہ بھی دیکھ لینے کے بعد انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ اب یہ کس منہ سے معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ثابت ہوا کہ ان کا یہ عذر قطعاً باطل ہے، یہ معجزے دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر بھی اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے ہیں جو واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ حاشیہ نمبر 229۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمام دلائل کے باوجود اور ان کے اٹھائے ہوئے اشکالات کے جوابات پیش کر دینے کے بعد بھی وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس سے آزردہ خاطر نہ ہونا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ تم سے پہلے بھی رسول جو نشانیاں، صحیفے اور نور ہدایت سے منور کتاب لے کر آئے تھے، انہیں معجزے اور نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود جھٹلایا گیا، حالانکہ انہوں نے ان کا مطلوبہ معجزہ بھی دکھایا تھا کہ آسمان سے نازل ہونے والی آگ نے قربانی کو کھا لیا۔ یہ ضدی اور ہٹ درم تمام دلائل و براہین دیکھ کر بھی اپنے باطل موقف پر قائم رہنے کے عادی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تمہیں پورے اجر تو قیامت کے روز ہی ملیں گے۔ پھر جو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ حاشیہ نمبر 230۔ یہودیوں کے اعراض حق کا انداز بیان کر دینے کے بعد ایمان والوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ یہ انسان کی بدبختی ہے کہ چند روزہ زندگی کی بہاروں اور لذتوں میں مست اور بے خود ہو کر اور مال و زر کی محبت میں دیوانہ ہو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور محض دنیا کے مفادات کی خاطر دعوت حق سے منہ موڑ لیتا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتا کہ یہ زندگی اور اس کی رونقیں عارضی اور ناپائیدار ہیں، اور اس کے شب و روز کو انسان کی امتحان و آزمائش کے لیے پرکشش بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خواہ کوئی تنگ دست و مسکین ہو یا تونگر و صاحب اقتدار، موت کا ذائقہ تو ہر ایک کو بہرحال چکھنا ہے، اور موت کے بعد ایک ہی طرح حساب و کتاب کے مرحلے سے بھی گزرنا ہے۔ کسی بھی نبی یا ولی کو موت سے مفر نہیں۔ دنیا کی دل لبھانے والی مصروفیات انسان کو آخرت سے غافل رکھتی ہیں، یہاں تک کہ آخر ہچکی دنیا سے تعلق کو منقطع کر دیتی ہے، اور ساری دوڑ دھوپ کے بعد کمایا اور جمع کیا ہوا ساز و سامان اور سرمایہ حیات یہی چھوڑ کر خالی ہاتھ دار العمل سے دار الجزا میں پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت یہ رقت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے کہ دنیا اور اس کی زیب و زینت کیسی ناپائیدار اور بے بقعت تھی، گویا کہ یہ سب کچھ ایک منظر تھا جو چند لمحوں کے لیے سامنے آیا اور پھر غائب ہو گیا، یا ایک خواب دیکھا تھا اور اب آنکھ کھل گئی۔ یوم حساب یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ نہ تو دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی تھی اور نہ وہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی۔ دراصل کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ تو اب ہوگا، اور کامیاب اور خوش نصیب بس وہی ہوگا جو عذاب جہنم سے نجات پائے اور جنت میں داخلہ کا پروانہ پائے۔ ترمذی کی حسن صحیح روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا یعنی چابک رکھنے کے برابر جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اگر چاہو تو پڑھ لو، فمان الزحزح سے لے کر الا متاع الغرور تک۔ بحوالہ ترمذی ابواب التفسیر۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تم اپنے مالوں اور جانوں میں یقیناً آزمائے جاؤ گے،
اور اپنے سے پہلے اہل کتاب اور مشرکوں سے تمہیں بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں ضرور سننا پڑیں گی، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی پر قائم رہو تو یہ بڑے ہی حوصلے کا کام ہے۔ حاشیہ نمبر 231۔ ایمان والوں کو اس بات کی پھر یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ انہیں جان و مال کی آزمائش میں ضرور مبتلا کیا جائے گا۔ دراصل اہل ایمان کی تربیت اور ان میں صبر و تحمل کے اوصاف ابھارنے کے لیے آزمائشی مراحل سے گزارنا ضروری سمجھا گیا ہے، اور اس بات کو مکی و مدنی صورتوں میں متعدد بار بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اور 156 میں بھی اس بات پر کافی زور دیا گیا ہے، اور مصائب و آلام پر صبر کرنے والوں کو اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ مکے میں انتقامی رد عمل کے جذبے پر قابو رکھتے ہوئے کفار کے مظالم پر صبر کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ ہجرت کے بعد یہود و منافقین کی ریشہ دوانیوں، سازشوں، زبان درازیوں اور گستاخانہ باتوں پر صبر کے ساتھ اعلیٰ ظرفی اور بلند اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ضروری تھا، تاکہ دعوت حق مؤثر ہو، مخالفین کی حوصلہ شکنی ہو اور فتنہ اٹھانے والوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ ان جا گسل اور صبر آزما حالات میں آزمائشوں کے ابتدائی مراحل سے گزرنے کے بعد اہل ایمان مجاہد جان و مال کی شدید آزمائش برداشت کرنے اور میدان قتال میں ثابت قدم رہ کر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے تھے۔ حاشیہ نمبر 232۔ عرب کے مشرکوں اور یہود و نصارہ کا اسلام دشمنی میں تقریباً یکساں کردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو طعن و تشنیع اور زبان درازی کے ذریعے ستانے میں وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ صحیح بخاری میں اسی سلسلے میں غزوہ بدر سے پہلے کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ راستہ میں کچھ لوگ ملے جن میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، وہ ابھی ظاہراً ایمان نہ لایا تھا، اور کچھ مشرک اور یہودی بھی تھے، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما صحابی رسول بھی وہاں موجود تھے۔ عبداللہ بن ابی نے گرد اڑنے پر ناگواری کا اظہار کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور دعوت اسلام پیش کی تو عبداللہ بن ابی نے بیزاری کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں تنگ نہ کرو، جو تمہارے پاس آئے اس کو یہ سناؤ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما نے پسندیدگی کا اظہار کیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے یہاں آیا کیجیے اور اس کے ذریعے تذکیر فرمایا کیجیے، ہم تو اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر ان میں تکرار و تلخ کلامی ہوئی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کرایا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کے یہاں پہنچے اور ان کو عبداللہ بن ابی کی طرز عمل اور گستاخانہ باتوں سے مطلع کیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سے درگزر فرمائیے۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا ہے وہ حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ مدینے والوں نے آپ کے آنے سے پہلے اس کو سردار بنانے اور اس کی تاج پوشی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے وہ منصوبہ دھرا رہ گیا، اسی لیے آپ کا آنا اس کو سخت ناگوار ہے اور وہ برابر گستاخی کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ عادت ہو گئی تھی کہ وہ اللہ کے اس حکم کے مطابق وَلَتَسْمَعُنَّ سے لے کر مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تک کفار اور اہل کتاب کی گستاخانہ دکھ دینے والی باتوں پر صبر کرتے اور ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دے دیا اور غزوہ بدر ہوا، جس میں اللہ نے مسلمین کے ہاتھوں بڑے بڑے کفار کے سرداروں کو قتل کرا دیا اور عبداللہ بن ابی کو مع اپنے منافق ساتھیوں کے ظاہر اسلام قبول کر لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ اس میں ایمان والوں کے لیے اہم نصیحت ہے کہ دعوت کے دور میں اللہ کی رضا کے لیے حالات پر صبر، توکل علی اللہ اور ہر حال میں استعانت باللہ کی روش پر جمع رہنا لازمی ہے۔ حاشیہ نمبر 233۔ مذکورہ بالا حالات میں انتقامی رد عمل کے جذبات کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تربیت اور تزکیے کا کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا۔ اسی مقصد کے لیے یہاں اہل ایمان کو اس بات کی پرزور تلقین کی گئی ہے کہ یہ مشکل کام ہے اور اس کے لیے بڑے ہی عزم و حوصلے کی ضرورت ہے، اس کے لیے صبر و تقوی ضروری ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 35 میں بھی دعوت حق کو احسن طریقے سے پیش کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہر برائی کو اچھی طریقے سے دفع کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو صبر کی صفت کے حامل ہیں
اور وہ ذو حظ عظیم یعنی بڑے ہی نصیب والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اوصاف سے نوازے، آمین۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اللہ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں میں ضرور بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لی۔ کیسا برا سودا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 234۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیے گئے ہیں قرآن میں ان کا متعدد مقامات پر ذکر ہے، اور یہاں اس عہد کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب ہدایت کی تعلیمات کو چھپا کر نہ رکھیں، بلکہ اس کو بیان کرتے رہیں اور لوگوں میں اس کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہیں، اور ہر اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کی کتاب تو بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس میں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و فلاح کا پیغام ہوتا ہے۔ اس سے ہدایت حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے والوں کا ایک ہی اعلیٰ قسم کا معیاری معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں خلافت عرضی کے منصب پر فائز کیے جاتے ہیں اور جنت کی دائمی نعمتوں کے مستحق ٹھہرا دیے جاتے ہیں۔ کیسے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس انقلابی پیغام ہدایت سے انسانوں کو محروم رکھیں۔ حاشیہ نمبر 235۔ یہاں علماء یہود کے کردار کا ذکر کیا گیا۔ ان کا پرفریب پیشہ ورانہ انداز یہ ہے کہ اللہ پر اتہام ترازی سے بھی نہیں چوکتے۔ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ اقرار لیا گیا ہے کہ صرف اسی نبی پر ایمان لائیں جو قربانی والا معجزہ پیش کرے۔ اس کا پہلے رد کر دیا گیا ہے بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 183۔ لیکن اصل عہد جو ان سے لیا گیا تھا اس کو چھپا گئے ہیں۔ کتنے بڑے مجرم ہیں یہ لوگ جو اللہ کی کتاب کا علم ہونے کے باوجود دنیاوی مفادات کی خاطر اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات کو نشر کرنے کے بجائے اس کو چھپانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کے اکابر اور دانشور جب آخرت کے بجائے دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں تو انداز فکر بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اس کو محض دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اسی دوڑ دھوپ میں گم ہو جاتے ہیں۔ آج یہ امت بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ قرآن و حدیث کی انقلابی دعوت کو چھپا لیا گیا ہے اور مسائل و احکامات کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ دنیاوی مفادات محفوظ رہیں۔ قرآن میں اس رویے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 تا 162 میں ایک جگہ کتاب اللہ کی دعوت کا کتمان کرنے یعنی چھپانے والوں پر شدید لعنت کی گئی ہے، اور دوسری جگہ آیت نمبر 174 اور 175 میں دنیا کے مفادات حاصل کرنے کی غرض سے کتاب اللہ کا کتمان کرنے والوں کو آگ سے پیٹ بھرنے والے اور مغفرت کی جگہ عذاب کا سودا کرنے والے کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں ایک ایسے کافر کا ذکر کیا گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ان سے آزاد کر لیا اور دنیا کی طرف جھک پڑا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ خود ہدایت پا کر ان کی پابندی کرتا اور دوسروں کی اصلاح کرتا، تو دنیا میں بھی عزت و سربلندی ملتی اور آخرت میں انعام پانے والوں میں شامل ہوتا۔ لیکن وہ دنیا کا حریص ہو کر اس علم سے دنیا کمانے میں لگ گیا، تو فرمایا کہ ایسے نفس پرست عالم کی مثال کمثل الکلب یعنی کتے کی سی ہے۔ کیسی بری سودا کاری کی ہے ان بد نصیبوں نے۔ سخت عبرت کا مقام ہے دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں، ان کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 236۔
مخلص مومن اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتا اور اسی سے اجر کا طلبگار ہوتا ہے، اور اس بات کا آرزومند رہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ اس کی نہ یہ نیت ہوتی ہے اور نہ ہی خواہش کہ لوگوں میں تعریف و توصیف اور شہرت و پروپیگنڈا ہو، بلکہ وہ تو ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ اس کو یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اجر ضائع ہو جائے۔ اس کے برعکس دنیا دار منافق اور آخرت سے بے پرواہ دنیا کے فائدے اور لوگوں میں شہرت اور نیک نامی ہی کا طالب ہوتا ہے اور اسی کو زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ اس کی دوڑ دھوپ اور سارے کام اسی نیت سے ہوتے ہیں اور ہر کام میں نمود و نمائشی اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ وہ جا و بے جا تعریفوں پر خوش ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے حمد و ستائش کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں اور کاموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین انہی خصائل کے حامل تھے جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے منافقین تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلتے تو یہ پیچھے رہ جاتے اور اپنی اس چال پر خوش ہوتے کہ جنگ سے جان چھڑا لی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو عذر پیش کرنے لگتے اور اہل ایمان کے ساتھ خیر خواہی جتانے اور جنگ میں کامیابی کے لیے اپنی کوششوں کی یقین دہانی کرانے کے لیے قسمیں کھانے لگتے تاکہ ان کی بھی ناکردہ فعل پر تعریف کی جائے اور اس طرح مجاہدوں کی تعریف و توصیف میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ اس کے علاوہ بخاری کے اسی باب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہودیوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کی اصل بات کو چھپا کر دوسری بات بیان کر دی اور اپنی اس چال پر خوش ہوئے۔ بہرحال ایسے لوگوں کے بارے میں ایمان والوں کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے منافقانہ کرتوت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ناکردہ افعال پر بھی تعریف ہو، کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ حیلہ سازیوں اور چال بازیوں سے وہ عذاب سے بچ جائیں گے، بالآخر ان کو دردناک عذاب سے ہی دوچار ہونا پڑے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین پر اللہ ہی کا اقتدار ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ حاشیہ نمبر 237۔ اللہ کی دنیا میں اسی کا اقتدار ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ منافق اس دھوکے میں نہ رہیں کہ فریب کاری اور چال بازی سے حالات کو اپنی مطلب براری کے لیے سازگار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ امر واقعہ تو یہ ہے کہ ان کو نہ تو یہاں کوئی کامیابی ہوگی اور نہ وہاں اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے۔